ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے ہمارا نہایت ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار و عالم کے مختار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت بنا ہمیں درود پاک نذرانہ پیش کریں. بابا سے بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین، جلسہ نوری محتاج تعارف نہیں ہے، پورا ہندوستان اس کانفرنس کو جانتا ہے اور ہندوستان کے چنندہ خطبہ شعراء مشائخ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس کی شہرت پورے ہندوستان میں ہے. آپ حضرات کی سماعت بھی پورے ہندوستان میں مشہور ہے. اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں ابھی بیٹھیں گے. سب سے بڑی خوش نصیبی آپ کی اور ہماری یہ ہے، آپ اپنی خوش نصیبی سمجھیں نہ سمجھیں، اس لیے کہ آپ اسی شہر محبت میں رہتے ہیں، اسی مرکزی عقیدت میں رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہو. لیکن ہم سارے علماء و شعراء جو دوسرے صوبے سے دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا جب ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور جب کبھی کبھی حضور سمنانی میاں جیسی ذات اسٹیج پہ جلوہ بار ہو تو پھر یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ آتی ہے روز روز کہاں ایسی ہستیاں، آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. فرما ہے جن کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور آپ اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ فرما رہے ہیں. حضرات ایسی راتیں کبھی کبھی ملتی ہیں اور زندگی میں جب کبھی کبھی ایسی راتیں ملے تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے. سبحان اللہ. آپ سے کہنا نہ پڑے کہ سبحان اللہ بولیے. ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے سرکار ہو ایک ساتھ مدینے میں. اور اے موت ابھی رک جا آگے مجھے جانے دے، اے موت ابھی رک جا آگے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں. بہت اچھا پروگرام نقیب اہل سنت حضرت مولانا فرقان صاحب کی شاعری اور نقابت سے آپ اپنے آپ کو لالہ زار کر رہے ہیں. شاعر اسلام جناب امبر مشاہدی صاحب نے کئی کلام سے آپ حضرات کو سرفراز فرمایا. ان سے بیشتر شاہ ترنم جناب شاداب کانپوری صاحب نے بھی آپ کو اپنی مترنم آواز سے آپ کے قلب کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کیا. ایک تقریر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا محمد شمشاد القادر صاحب کی آپ نے سماعت فرمائی. میرے بعد جس ذات کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جن کی صدارت میں آج کا جلسہ ہے، نویر اعلیٰ حضرت حضور سمنانی میاں کا خطاب ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ پہلے مجھے بولنے دیجئے. تو میں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام بیٹھا رہے آپ پہلے بولیں گے، اس لیے کسی حال میں آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. شمع جب تک رہتی ہے تب تک
پروانے منڈلاتے رہتے ہیں اور موجود رہتے ہیں، شمع ہی چلی جائے گی تو پھر دیوانے کہاں جائیں گے؟ اس لیے حضرت کو منع کر کے گزارش کر کے رکھا ہے، اور اس لیے میں نے کرسی پر بیٹھایا کہ بہت لوگوں کو زیارت کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اب جب چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن سنو پیارے، جب ایسی ذات سامنے ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم جلسہ نوری کے سارے اراکین کو مبارکباد پیش کریں گے، کمیٹی کے سارے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ ایسے ماحول میں بھی تقریباً 30 سال سے مسلسل جلسہ نوری ہو رہا ہے۔ بہت سارے جلسے 2-4 سال میں دم توڑ دیتے ہیں، لیکن یہ جلسہ 30 سال سے ہو رہا ہے، اور میں ایقان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ اس جلسے کا تعلق کسی اور سے نہیں، اللہ کے ولی حضور مفتی اعظم ہند سے ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، جلسہ نوری، سرزمین فریدہ پور چودھری، انجمن گلشن اتحاد، حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اے دوست، آپ لوگ دوسری پارٹی کے لوگ ہیں کیا؟ ارے دوسری پارٹی سے تعلق ہے آپ کا کیا؟ آگے بڑھ جائیے، بیٹھ جائیے، جگہ بیٹھ جائیے، آگے بڑھ جاؤ دوست، آ جاؤ سامنے آ جاؤ۔ ماشاء اللہ، ہلیے، اٹھیے اٹھیے، ہلیے ہلیے، ہے نا، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، نعرہ لگائیے، دیکھیے وہ لوگ آ رہے ہیں، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اٹھ جاؤ بھائی، اٹھو۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، زندہ باد حضور سونانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ، سرزمین فریدہ پور چودھری، نعرہ تکبیر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آجا دوست، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ارے بیٹھے ہوئے ہو، حضرت کے قریب آؤ۔ ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت، ہم چاہیں گے کہ میرے کمیٹی کے لوگ بھی سارے لوگ بیٹھ جائیں۔ ہمارے یہ لوگ پرانے کرم فرما ہیں، اور اس جلسے کو جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا جلسہ سمجھتے ہیں اور اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ شہر بریلی شریف میں ہم بول رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دیار میں بول رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شہر میں بول رہے ہیں۔ دنیا کے کسی جگہ اعلیٰ حضرت کا نام لے لے تو اعلیٰ حضرت کے نام لینے سے لینے والا چمکنے لگتا ہے، لینے والا چمکنے لگتا ہے۔ یہ تو ان کا شہر ہے، یہ ان کی اپنی آبائی جگہ ہے۔ اس لیے دوستو، آپ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ بریلی شریف میں آپ رہ رہے ہیں، اور یہ لڑکا ایک میرا نوجوان نعرہ لگا رہا تھا، خواجہ کا ہندوستان۔ کیا کہنا ہے میرے پیارے، اس ہندوستان میں بہت سارے اولیاء کرام ہیں، کریا کریا میں، شہر شہر میں، اسٹیٹ اسٹیٹ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا ولی نہیں ہے، جہاں بزرگان دین نہیں لیٹے ہوئے ہیں، اور سارے لوگوں کا احسان ہے، سارے لوگوں کا فیضان ہے، سارے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ میں دین و سنیت کا کام کیا ہے۔ لیکن ہندوستان میں 2 خانقاہیں ایسی ہیں جس کا احسان سب سے زیادہ ہم سنی مسلمان پر ہے۔ ایک خانقاہ اجمیر شریف میں ہے اور دوسری خانقاہ بریلی شریف میں ہے۔ میں یہ کہوں کہ ایک ساتھ اجمیر شریف میں ہے، دوسری ساتھ بریلی شریف میں ہے۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ ہے، ایک نبی کا معجزہ اجمیر شریف میں ہے، دوسرا معجزہ بریلی شریف میں ہے۔ اجمیر شریف کے معجزے کا نام حضرت خواجہ غریب نواز ہے، بریلی میں جو معجزہ ہے اس کا نام امام محمد رضا ہے۔ اجمیر والا بھی ایک مشن لے کے آیا تھا، بریلی والا بھی ایک مشن لے کے آیا تھا، اجمیر والے کو بھی ایک مقصد سے نبی نے بھیجا تھا، اور بریلی والے کو بھی ایک مشن میں نبی نے بھیجا ہے۔ اجمیر والے خواجہ اسلام دے رہے تھے، بریلی والے رضا ایمان بچا رہے تھے، مسئلہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد، زور سے جواب دیجئے، جواب دیجئے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، زندہ باد، نعرہ بھی
ہندوستان کا ایک دم منفرد ہے، اس نعرے میں شدت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا حسین، یا حسین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات ایسا لگے کہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے، جو لوگ چاہ رہے ہوں گے وہ آنے پہ مجبور ہو جائیں، یا کم سے کم صبح ضرور پچھتا ہے کہ ہم ایک تقریر نہیں سن پائے، حضرت کا خطاب نہیں سن پائے، دیر تک حضرت کی زیارت نہیں کر پائے۔ یہ افسوس ہونا چاہیے۔ نعت شریف سننی چاہیے، نعت شریف ہماری روحانی غذا ہے، مگر صرف نعت شریف سنیں گے تو آپ کو وہ حاصل نہیں ہو پائے گا جو ہونا چاہیے۔ تقریر سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے اس کی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے، نعت شریف ضرور سننا، مگر تقریر اس سے زیادہ سننا، تاکہ اعلیٰ حضرت کا مشن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور حضرات، میرے خواجہ ہند کے راجا ہمارے سلیم بھائی نے کہا کہ آج انسان آپ کو خواجہ غریب نواز پر بولنا ہے۔ میں نے سوچا بہت اچھا موضوع دیا ہے، حضور شمدانی میاں نبی رہے اعلیٰ حضرات اس اسٹیج پر موجود ہیں۔ حضرات آج ایک جماعت چلی ہے جو رسمیوں کو اور چشتیوں کو لڑانا چاہ رہی ہے۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسا والے رسمی لوگ، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے لوگ اجمیر شریف کو نہیں مانتے، خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتے، یہ لوگ خالی رضا رضا کرتے ہیں، یہ لوگ صرف اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، یہ لوگ صرف مفتی اعظم ہند کرتے ہیں۔ آج بریلی شریف سے، عرس نوری سے ہم یہ مٹھاس دینا چاہیں گے کہ رضا والے جتنا خواجہ سے پیار کرتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قسم خدا کی، میرا ہی تو رضا ہے جس نے فرمایا کہ بہت ساری جگہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں ایک اجمیر شریف بھی ہے۔ بے شک سبحان بول اللہ۔ دو بول دو بول دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس میں ایک اجمیر شریف ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرما کر کے بریلی شریف والے نے اجمیر شریف والے کی اہمیت بتا دی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور بڑا احسان ہے خواجہ غریب نواز کا، عطائے رسول ہے میرے خواجہ، ہندوستان میں بھیجا گیا ہے، آئے نہیں ہیں، بھیجا گیا ہے۔ معین الدین ہندوستان جاؤ اور اسلام پھیلاؤ، جو کام ابھی پھنس گیا ہے وہ تم جا کر کے پورا کرو۔ میرے خواجہ آقا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، درود پاک کی ڈالی نظر کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز کی آنکھ لگی۔ میرے سرکار نے فرمایا معین الدین گھبرا رہے ہو، ہندوستان کہاں ہے، جانا کہاں ہے، رہنا کہاں ہے، قیام کہاں ہے؟ حضرت خواجہ کی آنکھ لگی ہے اور میرے آقا ہندوستان کا نقشہ خواجہ معین الدین کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اے معین الدین، یہ دیکھو افغانستان ہے، یہ دیکھو لاہور ہے، یہ دیکھو دلی ہے، یہ دیکھو اجمیر ہے، یہ دیکھو تمہاری جگہ ہے، یہاں تم رہو گے، یہاں تمہارے غلام رہیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سے جواب دیجئے، جواب دیجئے۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تو ٹھیک لگا رہے ہیں، مگر آپ نعرہ کا جو جواب دے رہے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ نعرہ اللہ اکبر بہت ہے کہ نہیں؟ اتنے بہت نعرہ رسالہ یا رسول اللہ۔ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ یہ لڑکا بابو نعرہ لگا تو کہاں گیا؟ وہ غائب ہو گیا؟ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے۔ یا رسول اللہ، یا غوث زندہ باد، زندہ باد۔ تاج شریعہ، تاج شریعہ، تاج شریعہ، تاج شریعہ۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. تب سب ذرا سا ماحول بن جائے. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ. بولتے رہیے گا سبحان اللہ. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے راجا کا ہندوستان. اور اس کے لیے اگر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان. آپ لوگ بھی بولیے یہ ہے خواجہ کا. ہاتھ لگے. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے راجا کا ہندوستان. اور اس کے لیے اگر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان. آپ تھوڑا وولیوم بڑھائیے. ان کا وولیوم ٹھیک ہے لاؤڈ اسپیکر والا. آپ کا وولیوم تھوڑا سا ڈھیلا ہے. کوشش کیجئے پھل ہو جائے. یہ ہے خواجہ. ماشاءاللہ بس اتنے میں کس دیجئے. آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے وولیوم. جتنا ہے اتنا ہی رہے. یہ ہے خواجہ ماشاءاللہ میرے راجا کا. اور آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا. اور اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. تو آپ کو جس نے دیکھا خواجہ, آپ کو جس نے دیکھا خواجہ لے ایمان. یہ ہے خواجہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جلسہ نوری, سرزمین فریدہ پور چودھری. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کے سنی مسلمان زندہ باد. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت دیکھیے ہماری زندگی کی معراج ہو گئی ہے نا. اور میری تقریر بھی کامیاب ہو گئی ہے نا. آپ لوگ بھی انعام لینا چاہتے تو حضرت دعا دے رہے ہیں آپ کو دیکھ کر کے. اس لیے آپ نگاہوں میں ہیں ایک دم جھومتے رہیے. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے راجا کا. یہ پیسہ کو ہم سائڈ میں رکھ لے رہے ہیں کہ نہیں, اس کو برکت کے لیے رکھیں گے. جھوم کے بول دیجئے. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے راجا کا. اور آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا. اور اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. حضور آج لوگ کہتے ہیں ہندوستان چھوڑو پاکستان چلے جاؤ. میں کہتا ہوں میرے خواجہ اکیلے آئے تھے. جب ایک آئے تھے ان کو نہ بھگا سکے 50 کروڑ کو کیسے بھگا پاؤ گے. اگر اسی وقت بھگا دیتے, اگر اسی وقت خواجہ کو ہندوستان سے نکال دیتے, پرتھوی راج کی حکومت تھی, اسی وقت نکال دیتے, جھمیلا ہی کھڑا تھا, ختم ہو جاتا. مگر میرے خواجہ نے فرمایا میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں اسی جگہ قیامت تک کے لیے راج کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کو نہ بھگا سکے. شکریہ جزاک اللہ. ایک کو نہ بھگا سکے 50 کروڑ کو کہاں بھگاؤ گے. ہاں اگر بھگانا چاہتے ہو تو ہم ایک آسان نسخہ دے رہے ہیں. یہ کرو گے ہندوستان کا مسلمان خود ہی بھاگ جائیں گے. کہا کیا کرنا ہے. ہم نے کہا اگر ہندوستان کے سنی رسمی مسلمان کو بھگانا ہے تو پہلے خواجہ غریب نواز کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. نظام الدین اولیاء کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. قطب الدین کاکل کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. صابر پیا کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. مفتی اعظم ہند کو بھیجو, پیچھے سے چلے جائیں گے. مخدوم کچوچا کو بھیجو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. مخدوم بہاری کو بھیج دو, پیچھے سے ہم چلے جائیں گے. غوث بنگالہ کو بھیجو,
بے شک سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نہیں چھوڑیں گے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف صاحب بھی بولیے زندہ باد. ارے زور سے بولو, نبی کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ نوری, حضور سمنانی میاں صاحب, جدت کا نعرہ ایجاد کرنے والے یوسف صاحب ماشاءاللہ. اگر آپ لوگ بھی زندہ باد بننا چاہتے ہیں تو کچھ نیا کام کرتے رہیے. جھوم کے بولیے سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ. حضرات آئیے, میں غریب نواز کی زندگی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا معین الدین ہندوستان چلے جاؤ. اے ہندوستان کے مسلمان, اپنے نصیبے پہ ناز کرو کہ میرے آقا نے خواجہ غریب نواز کو امریکہ نہیں بھیجا, انگلینڈ نہیں بھیجا, فرانس نہیں بھیجا, جاپان نہیں بھیجا, کوریا نہیں بھیجا, ہندوستان بھیجا. اور اپنی اولاد کو وہیں بھیجا جاتا ہے جہاں محبت کرنے والے رہتے ہیں. خواجہ کو ہندوستان بھیجا, گویا میرے نبی کو معلوم تھا کہ ہندوستان کا مسلمان باپ کو چھوڑ سکتا ہے, غریب نواز کو نہیں چھوڑ سکتا. بے شک سبحان اللہ. میرے خواجہ نیند سے بیدار ہوئے, دیکھا ہندوستان کا پورا نقشہ ہاتھ میں ہے اور حکم ہو چکا تھا. وہاں سے اکیلے چلے, جی بے شک. میرے خواجہ اکیلے چلے اور راستے میں 40 لوگ میرے خواجہ کی صورت و سیرت کو دیکھ کر کے صاحب ایمان ہو گئے, بے شک سبحان اللہ. دیوانے ہو گئے, پکا مرید ہو گئے, اور سب گھر بار چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو گئے. لاہور ان کر رہے ہیں, افغانستان پہنچے ہیں خواجہ, افغانستان کے بارڈر ان کر رہے ہیں, اور ادھر شہاب الدین محمد غوری کی فوج پرتھوی راج سے مد مقابل ہے. شہاب الدین محمد غوری کی فوج شکست کھا جاتی ہے, وہاں سے روانہ ہوئی, بھاگی, افغانستان جا رہی ہے. بارڈر پار کر رہے ہیں میرے خواجہ, ادھر شہاب الدین محمد غوری کی فوج جا رہی ہے. چہرہ دیکھا, لباس دیکھا تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ چہرہ بتا رہا ہے آل رسول جا رہے ہیں, بے شک سبحان اللہ. لباس بتا رہا ہے اسلام کے شہدائی جا رہے ہیں, چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ نبی کی اولاد جا رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ میرے خواجہ نے فرمایا اجمیر شریف جا رہا ہوں. مت جائیے حضور, حالات ٹھیک نہیں ہے, پرتھوی راج کی فوج سے ہم لوگ شکست کھا گئے, وہیں سے بھاگ کے آ رہے, کچھ لوگ پکڑا گئے, کچھ لوگ شہید ہو گئے, اور جو بچے ہم لوگ جا رہے ہیں. آپ مت جائیے, جان خطرے میں پڑ جائے گی. تو میرے خواجہ نے فرمایا جاؤ شہاب الدین محمد غوری سے کہہ دینا کہ ایک فقیر ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اے جانے والا سن, تم غوری کے حکم سے گئے تھے اور معین الدین نبی کے حکم سے جا رہے. بے شک سبحان اللہ. ہم لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں, بے شک. ہم تو جغرافیہ بدل دیں گے, بے شک. ہم تو ظاہر کو بھی بدل دیں گے اور ہم باطن کو بھی بدل دیں گے. بے شک. اور میرے خواجہ وہاں سے روانہ ہو گئے, پہنچے دلی. فرمایا قطب الدین کہاں ہو؟ ہاں سرکار حاضر ہوں. فرمایا قطب الدین یہ دلی ہے, دلی, دلی کو تم سنبھالو, اجمیر شریف کو میں سنبھالوں. سبحان اللہ. زور سے بولتے رہیے گا بھائی. دلی تمہارے حوالے, اجمیر ہمارے حوالے. بے شک. سامنے بیٹھے ہیں, اس کا فائدہ اٹھائیے, ہے نا. حضرت کو دیکھتے بھی رہیے اور زبان سے سبحان اللہ بولتے بھی رہیے. سبحان اللہ. ورنہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس, کہا کیا بات ہے؟ بولا آنکھ کمزور ہے.
کہا باہر چلو، چیمبر سے باہر لایا، اس کے بعد فرمایا اوپر دیکھو، تو مریض نے اوپر دیکھا، کہ بولا کہاں تک دیکھتا ہے؟ بولا آسمان دیکھ رہے ہیں۔ تو بولا جب آسمان دیکھ رہا ہے تب فرشتہ دیکھے گا کیا؟ یہی بہت ہے، جاؤ کام چلاؤ اسی سے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں بہت بڑا احسان کر رہے ہیں؟ ارے اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے جلسے میں بلایا ہے، اور یہ نصیبے کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے کہ جسے چادر پہ بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا اسٹڈی کوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھوں آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤں تو آپ سبحان اللہ بول دیجیے، تاکہ کمپیوٹر یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کر لیں۔ ہر جسے چادر پہ بلا لیا۔ ان لوگ کا نیٹ ورک ٹھیک ہے، آپ کا تھوڑا لپ آ رہا ہے، کوشش کیجیے ٹھیک ہو جائے۔ ہر جسے چادر پہ بلا لیا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارا رضوی نیٹ ورک ہے بھائی، ایسا نیٹ ورک ہے کہ ہندوستان میں رہے تو بھی کام کرتا ہے، اور قبرستان میں رہے تو کمیٹی والے بھائی کہاں ہیں؟ ہمارے یاسین بھائی، شکیل بھائی، سلیم بھائی، سب لوگ ہیں نا، مولانا رضوان صاحب ہے، اب تو قائد ہیں ان لوگ ہے نا۔ شعر سنیے گا۔ ہر جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ہر جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب سارے لوگ اپنے لو کو حضور مفتی اعظم ہند کرم لگائیے، اور یہ مصرع دیکھیے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، جسے چاہا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، 2 پوائنٹ ہوا ہے، ابھی 3 اور چاہیے، نوکیاں 5 پوائنٹ ہوتا ہے، وہ 4 گھر والا، ابھی بھی آپ کا 2 ہی ہے، دیکھتے ہیں پھول کب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آہستہ سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں آپ سمجھے پھول ہو گیا، آہستہ میں جب اتنا زور ہے تو ایک مرتبہ زور سے بولیے ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آئیے سنیے گا، میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین دلی تم سنبھالو، اجمیر میں جا رہا ہوں، دلی سے تم اسلام پھیلاؤ گے، اور اجمیر شریف سے پورے ہندوستان میں میں اسلام پھیلاؤں گا۔ بڑے سچے مرید تھے، عرض کیا سرکار سب سے الگ ہونا گوارا ہے، آپ سے الگ ہونا گوارا نہیں ہے۔ سبحان آپ کے لیے وطن چھوڑ دیا، آپ کے لیے ماں باپ چھوڑ دیا، آپ کے لیے دوستوں کو چھوڑ دیا، اور آپ فرماتے ہیں تم یہاں رہو، میں جا رہا ہوں اجمیر شریف۔ نہیں سرکار، جہاں رہیے اپنے قدموں میں رکھیے، اپنی نگاہوں میں رکھیے، سرکار میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم دلی رہو، مگر سنو قطب الدین، جسم تم سے دور رہے گا، دل تم سے دور نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تم جب بھی پکارو گے میں تمہاری نگاہوں کے سامنے رہوں گا۔ عرض کیا حضور میرے خواجہ وعدہ، فرمایا وعدہ، رہ گئے میرے خواجہ کے جانشین بابا قطب الدین دلی میں، اور انقلاب برپا کر دیا۔ جو لوگ گنگا جمنا کو پوج رہے تھے وہ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک گئے، اور طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا روحانی نغمہ گونجنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے دلی کے لوگ بابا قطب الدین کے دیوانے ہو گئے، مگر کچھ حاسدین تھے، حسد کرنے لگے، جلنے لگے۔ جب سے یہ بابا آئے ہیں تب سے ہم لوگوں کو کوئی
پوچھ ہی نہیں رہا ہے، کوئی نذرانہ ہی نہیں دے رہا ہے، سب انہیں کا ہاتھ چوم رہا ہے، سب انہیں کے قدم کو بوسہ دے رہا ہے۔ ان کو دلی سے بھگاؤ ورنہ ہم لوگ کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ ایک نے کہا ان کو دلی سے کیسے بھگاؤ گے؟ ہمالیہ پہاڑ کو ہلانا آسان ہے، بابا قطب الدین کو بھگانا آسان نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک تو ان کی ولایت اور تقویٰ چاند و سورج سے زیادہ روشن ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ حضرت شمس الدین التماش ان کے مرید ہیں، بابا ان کے پیر ہیں۔ ان سے ٹکراؤ گے بادشاہ سے ٹکرانا ہوگا، اور بادشاہ سے ٹکراؤ گے تو سیدھے ہندوستان سے قبرستان جانا ہوگا۔ بولا نا 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 نا، کام وہ کرو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ دلی چھوڑ بھی دے ہم لوگ بدنام بھی نہ ہو۔ بولا کیا کرو گے؟ تو ایک شیطان ذہن نے کہا میری بات مانو گے تو یہ دلی خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، کچھ نہ کرو ہم لوگ چلیں کسی طوائف کے پاس اور طوائف سے کہیں اے طوائف تم جتنا پیسہ لوگی لے لو، مگر ایک کام کرو بادشاہ سے یہ کہہ دو کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے ماشاء اللہ بابا قطب الدین کا ہے، زنا کا الزام لگاؤ، یہ خود ہی دلی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ بولو ہاں سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ یہ لوگ طوائف کے پاس گئے، اے طوائف یہ دھندا کیوں کرتی ہو؟ پیسے کے لیے؟ بولی ہاں، ایک رات میں کروڑپتی ہو جاؤ گی۔ بولی کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک چھوٹا سا کام ہے، بادشاہ وقت سے یہ کہنا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ماشاء اللہ بابا قطب الدین کا ہے، تم زنا کا الزام لگاؤ ہم لوگ نوٹوں سے تول دیں گے۔ طوائف تو تھی، لالچی تو تھی، بولی تم پیسہ دو میں اپنا کام کر دوں گی۔ ان لوگوں نے پیسہ دیا اور وہ وقت کے انتظار میں لگ گئی۔ ایک دن بادشاہ شمس الدین التماش بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، یہ کہی حضور میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ بادشاہ نے فرمایا بولو کس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو سزا ملے گی اور تمہیں انصاف ملے گا۔ بولی حضور میں بولوں گی تو ایسا نہ ہو مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے، بڑا گمبھیر معاملہ ہے، بڑا ہی چونکانے والا معاملہ ہے، سنیے گا قدموں تلے زمین کھسک جائے گی۔ بادشاہ نے فرمایا اے عورت بولو یہ کسی اور کا دربار نہیں، یہ شمس الدین التمش کا دربار ہے، جہاں کسی کی طبیعت نہیں دیکھی جاتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جلسہ نوری، انجمن گلشن اتحاد، سرزمین فریدہ پور چودھری، نعرہ تکبیر۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ میرے خواجہ ہند کے راجہ اجمیر شریف میں ہے، بابا قطب الدین دلی میں ہے۔ یہ عورت بولی حضور مجھے معاف کر دیجئے پہلے، اس کے بعد میں بولوں گی۔ بادشاہ نے فرمایا جاؤ تجھے معاف کیا، بولو کیا معاملہ؟ بولی حضور جس بابا کے آپ مرید ہیں، جن کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، وہ معاذ اللہ بہت بڑے پاپی ہیں، گنہگار ہیں، انہوں نے میری عزت لوٹ لی، میں حاملہ ہو گئی، میرے پیٹ میں انہیں کا بچہ پل رہا ہے۔ یہ الزام نہیں تھا، آئٹم بم تھا جو بادشاہ کے اوپر گرا اور پورے وجود کو بکھیر دیا، اس لیے کہ بادشاہ کو معلوم تھا اس فرشتہ صفت انسان پر الزام لگ رہا ہے، جن کی بارگاہ میں ہوائیں بھی گزرتی ہیں تو سنبھل کے گزرتی ہیں، ہوائیں بھی گزرتی ہیں تو ادب کے ساتھ گزرتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے فرمایا اے عورت اگر یہ بات سچ ہے تو کل کچہری میں آ جانا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ ہو جائے گا۔ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دیجئے سبحان اللہ۔ بادشاہ گھر چلے گئے، عورت اپنے گھر میں، مگر یہ خبر پورے دلی میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے بولنے لگے کچھ سنا کچھ سنا، نہیں سنا، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ ارے یار ایک عورت نے بابا قطب الدین پر زنا کا الزام لگایا، کل ہی فیصلہ ہونے والا، چلو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے۔ اور صبح ہوتے ہی دلی کی کچہری کھچا کھچ بھر گئی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ آئے، بابا قطب الدین تشریف لائے، عورت حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے عرض کیا حضور یہ عورت ہے جس نے آپ پر زنا کا الزام لگایا ہے، سرکار کرم کر دیجئے، کوئی گواہ دے دیجئے، کوئی دلیل دے دیجئے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ بابا قطب الدین نے فرمایا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے،
میرا خدا جانتا ہے، خدا کا رسول جانتا ہے، میں نے کوئی ایسا نہیں کام کیا ہے۔ بولا حضور گواہی نہیں دیں گے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے کہ کچھ فیصلہ ہوتا، بابا قطب الدین نے اپنے چہرے کو اجمیر شریف کی طرف کیا اور دل سے پکارا، اے میرے خواجہ، اسی دن کے لیے دلی میں رکھا تھا، اسی تاریخ کے لیے دلی میں چھوڑا تھا، میں کہتا تھا نہیں رہوں گا، آپ نے فرمایا یہی رہو۔ ابھی اس عورت نے الزام لگایا ہے یہ لوگ ہم سے گواہ مانگ رہے ہیں، حضور ہم گواہ کہاں سے لائیں؟ انہوں نے دلی سے عرض کیا اور میرے خواجہ نے اجمیر شریف سے ارشاد فرمایا، قطب الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، میں پہنچ رہا ہوں۔ بے شک، اور اہل دلی نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی میرے خواجہ اجمیر شریف سے دلی پہنچ گئے۔ بے شک، سبحان اللہ، بھی آپ لوگ سبحان اللہ نہیں بولیے گا؟ سبحان اللہ، ارے نصیبے پہ ناز کیجئے کہ کیسا خواجہ ہم کو ملا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اور جیسے ہی پہنچے میرے خواجہ ہنگامہ ہو گیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے کرسی چھوڑ دی، نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو گئی، غریب نواز زندہ باد کا نعرہ گونجنے لگا۔ بادشاہ آگے بڑھا، قدموں کو بوسہ دیا، دست مبارک کو چوما، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ لایا، اپنی کرسی پر بیٹھایا اور حضرت شمس الدین التمش ہاتھ باندھ کر کے ایک غلام کی طرح کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، سرکار آپ کیسے تشریف لائے؟ اچانک کیسے آئے؟ حضور جب بھی آپ آتے تھے نا تو پہلے خط لکھتے تھے، تار بھیجتے تھے، غلام بھیجتے تھے، تب آپ تشریف لاتے تھے، حضور آج اچانک کیسے تشریف آوری ہو گئی؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا، شمس الدین پہلے خط لکھنے کا ٹائم رہتا تھا، آج خط لکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، حضور کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ فرمایا میرے قطب الدین کا بہت ایمرجنسی، موبائل میرے پاس چلا گیا، سبحان اللہ، مس کال نہیں کیا جیسے آپ لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں مس کال کی طرح۔ ہر زور سے بولو سب لوگ سبحان اللہ، میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین سے بات ہوئی، میرا قطب الدین پریشان تھا، میں خیریت پوچھنے آ گیا ہوں، بے شک، مگر تم بتاؤ یہ بھیڑ کیوں ہے، یہ مجمع کیوں ہے، میرا قطب الدین یہاں کیوں ہے؟ بولا حضور فیصلہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کس بات کا؟ عرض کیا حضور یہ عورت ہے جس نے بابا قطب الدین پر زنا کا الزام لگایا ہے۔ فرمایا میرے قطب الدین پر زنا کا الزام؟ اے شمس الدین تمہیں کیسے یقین ہوا کہ میرا خلیفہ میرا جانشین ایسا کام کرے گا؟ جواب سنیے بادشاہ کا۔ عرض کیا حضور یقین تو دور کی بات ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے مرید کی عظمت کا معاملہ ہے، میرے تو پیر کی عظمت کا معاملہ ہے، میں کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا پھر فیصلہ کیسا؟ فیصلہ کیسا؟ عرض کیا حضور آج اگر فیصلہ نہیں کروں گا تو آنے والی نسل مسلمانوں کو تانا دے گی کہ جب تمہارے باپ دادا حکومت کر رہے تھے تو اپنے پیر کو بچانے کے لیے انصاف کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ حضور آج میں فیصلہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کسی کی طبیعت کا خیال نہیں کرتا، مصطفیٰ کی شریعت کا خیال کرتا ہے، کسی خاندان کو نہیں دیکھتا، اپنے آقا کے فرمان کو دیکھتا۔ بے شک، سبحان اللہ، میرے خواجہ نے فرمایا پھر فیصلہ کر دو۔ بولا حضور اسی لیے تو گواہ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کس سے گواہ مانگ رہے ہو؟ حضور بابا قطب الدین سے۔ سبحان اللہ، فرمایا گواہ قطب الدین کے پاس نہیں، گواہ معین الدین کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، اور زور سے، اور زور سے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے، سبحان اور اللہ، میں گواہ پیش کروں گا تو پنجتن پاک کے نام سے 5 نعرہ لگنا چاہیے، بڑھ جائے تو ٹھیک ہے لیکن 5 نعرہ جواب سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا، سر اونچا ہو جائے گا۔ میرے خواجہ نے فرمایا گواہ قطب الدین کے پاس نہیں، گواہ میرے پاس ہے، معین الدین کے پاس۔ بولا حضور کیس ہے دلی کا، آپ تھے اجمیر شریف میں اس لیے گواہ دلی والا چاہیے۔ میرے خواجہ نے فرمایا گواہ بھی دلی ہی والا لے
گواہ کہاں ہے؟ فرمایا گواہ چاہیے، قطب الدین تم بھی چپ رہو، عورت تم بھی چپ رہو، نہ قطب الدین بولیں گے نہ عورت بولے گی، اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہی بولے گا۔ زور سے زور سے پسندیدہ گرمیوں کے روزے جاڑوں کی نماز، حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کا آغاز، محمد النبی النبی الآخر النورانی آغاز، محبت حضرت خواجہ غریب نواز زندہ باد زندہ باد۔ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ اسٹیج کی طرف سے جواب ملا ہے، اب گواہ جو بولے گا اس کا جواب سن کر کے آپ نیچے سے نعرہ لگائیں گے۔ میرے خواجہ نے فرمایا نہ قطب الدین بولیں گے نہ عورت بولے گی، اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہی بولے گا۔ اس کا باپ کون ہے؟ اس کی ماں کے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ اور میرے خواجہ کی شہادت کی انگلی اٹھی، طبائب کے پیٹ کے جانب اشارہ کیا، فرمایا اے طبائب کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تم ہی بتا تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ میرے قطب الدین کی آبرو کا سوال ہے، میرے مرید کی زندگی کا سوال ہے، دلی کے قطب کا معاملہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں میری ماں جھوٹی ہے، بابا قطب الدین سچے ہیں، آپ بھی سچے، آپ کا لایا ہوا اسلام بھی سچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جلسہ نوری، سرزمین فریدہ پور چودھری، حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ حضرات آج دنیا کہتی ہے کر لو دنیا مٹھی میں، آئیڈیا ای جیو بعد میں مرو۔ ابھی فری بانٹ رہا ہے تو بہت جا کے دھکا دھکا آدھار کارڈ جمع کر رہے ہیں نا، یہ بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ ایک بہت حضرت چوکانے والی خبر پڑھے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آدھار کارڈ دے رہے ہیں گویا پورا آپ اپنا پروف دے رہے ہیں اور فری میں دے رہا ہے، کل کوئی معاملہ ہوگا تو آسانی سے آپ کو پھنسا سکتا ہے کہ تمہارا کام ہے، تم نے یہ کیا ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہیں جیل سے نکال کے گولی مار دے رہا۔ فری بانٹنے کا مطلب کہ کچھ ہے معاملہ، ورنہ یہ لوٹنے والا فری کہاں سے دے گا، ہے کچھ معاملہ۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھائی کو ہوشیاری سے کوئی بھی کام کرنا ہے۔ فری کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جا کر کے کود جائیے اور جان خطرے میں ڈال دیجیے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ حضرات یہاں سے ایک بات کا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت کے عشق کو سلام پیش کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا نبی زندہ، میرا نبی پاورفل، تو دنیا والے کہتے ہیں ماشاء اللہ نبی کیا مدد کریں گے۔ ارے ظالم سن، جب خواجہ اپنے مرید کی آبرو کو لوٹنے نہیں دیتے ہیں تو نبی اپنی امتی کی آبرو کیسے لوٹنے دیں گے؟ جب خواجہ بچا رہے ہیں تو مصطفیٰ کیوں نہیں بچائے؟ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ہاتھ اٹھا کے بھائی جواب دو اسی طرح۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، زندہ باد، اللہ اکبر، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین تم دلی سنبھالو، لے جائیں دلی والوں، تو دلی کے لوگ سڑکوں پر سو گئے۔ حضور یہ چند لوگ تھے جو جلتے تھے، ورنہ بابا قطب الدین تو دلی کی بہار ہیں، بول دیے سبحان اللہ۔ بابا قطب الدین تو دلی کا بخار ہے، بابا قطب الدین تو دلی کی برکت ہے، حضور مت لے جائیے انہیں۔ میرے خواجہ نے فرمایا قطب الدین دلی والے تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم یہیں رہو، میں پھر اجمیر شریف جا رہا ہوں۔ میرے خواجہ اجمیر شریف پہنچ گئے، بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ ایک میدان، پانچوں وقت کی نماز،
5 وقت کی اذان. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم لوگ داڑھی چھلا دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ بس اب ٹرین میں جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ خطرہ ہو جائے. 40-50 کروڑ والوں کی یہ حالت ہے. اور میرے خواجہ اکیلے آئے تھے, بے شک داڑھی چھلا کے نہیں آئے تھے, مصطفیٰ کا نور چہرے پہ سجا کر کے آئے تھے. بے شک سبحان اللہ. پینٹ شرٹ پہن کے نہیں آئے تھے میرے خواجہ, امامہ شریف کرتا پیجامہ کے ساتھ آئے تھے. بے شک سبحان اور اللہ. کیا تھا؟ ایک ہاتھ میں قرآن, ایک ہاتھ میں تسبیح. سبحان اللہ. دوسرے لوگ اس کو بدل دیتے ہیں, ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن. ابھی واٹس ایپ میں ایک چیز, بڑی اچھی چیز بتا رہا تھا کہ ایک لڑکا سے پوچھا کہ مسلمان یہ تلوار لے کے آیا تھا اور ہم لوگ کو مار رہا تھا. تو ایک لڑکا نے کہا کہ وہ تو گھوڑا پر آیا ہوگا. بولو ہاں. تو بولو گھوڑا پر آیا تو دونوں ہاتھ میں, تو ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن تھا, لگام کون پکڑے ہوا تھا؟ یعنی کیا جواب دے رہا ہے؟ وہی جواب دے رہا کہ کیسا تم الزام لگاتے ہو. ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تسبیح لے کے خواجہ پہنچ گئے اجمیر شریف, بیٹھ گئے. اذان جیسے ہی ہوئی ہنگامہ ہو گیا. یہ کون آ گیا؟ کس نے اذان دے دی؟ کس کی ہمت وحدانیت کا اعلان کرے؟ گیا تو دیکھا ایک فقیر ہے, کپڑا تو پھٹا پرانا ہے مگر چہرہ اتنا باروب ہے کہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جا کے کہا اپنے بادشاہ سے, مہاراج ایک فقیر آیا ہے, 5 ٹائم آزان دے رہا ہے, ہم لوگ کا سب دیوتا اڑان ہو جا رہا ہے, ان کو بھگائیے. کہا جاؤ بھگا دو, اس کے لیے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم لوگ کو فل آرڈر ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ کہا وہ میدان میں جاؤ, ہم لوگ کا اونٹ بیٹھتا ہے, جاؤ کہہ دینا بابا سے کہ یہاں ہمارا اونٹ بیٹھتا ہے, اٹھ جائیے یہاں سے. گئے یہ لوگ, بابا یہاں سے اٹھ جائیے. فرمایا کیوں؟ کہا یہاں راجا کا اونٹ بیٹھتا ہے. فرمایا میں تو تھوڑی سی جگہ میں بیٹھا ہوں, بہت ساری جگہیں ہیں, بیٹھاؤ. کہا یہیں بیٹھتا ہے, آپ کو اٹھنا پڑے گا. میرے خواجہ نے فرمایا میں تو اٹھ جاؤں گا, تیرا اونٹ بیٹھ جائے گا, اور بیٹھے گا تو بیٹھے ہی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان لوگ نے سوچا مذاق کر رہے ہیں. میرے خواجہ دوسری جگہ بیٹھ گئے اور اونٹ بیٹھا تو بیٹھا. صبح بھائی بیٹھا رہا, سورج نکل گیا بیٹھا رہا, سورج چڑھ گیا بیٹھا رہا, مار لاٹھی کے ڈنٹا توڑ دیا مگر کوئی اونٹ نہیں اٹھا. سر ہلا کے بولا جس بابا نے بیٹھایا ہے وہی بابا اٹھائیں گے تو اٹھوں گا. بے شک سبحان اللہ. یہ لوگ حیرت میں, ان لوگ حیرت میں, یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ گیا مہاراج غضب ہو گیا, اونٹ نہیں اٹھ رہا. تو بولا اس کے لیے مہاراج کو جانا پڑے گا. کیا تم لوگ کیا کر رہے؟ اٹھاؤ. کہا لاٹھی ٹوٹ گئی, اونٹ نہیں اٹھا, بابا نے کہہ دیا تھا بیٹھ جائے گا. پرتھوی راج سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بابا نہیں ہے, آج سے لال پیلا والا بابا نہیں ہے, یہ تو اللہ والا ہے. کہا جاؤ معافی مانگ لو, اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ کون ہے. کہا حضرت بابا غلطی ہو گئی, اونٹ کو اٹھا دیجیے, پیاسا ہے بھوکا ہے مر جائے گا. میرے خواجہ کو رحم آیا, فرمایا تیرا اونٹ تو چرنے گیا ہے, تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور جب پلٹ کے دیکھا تو اونٹ 140 کی اسپیڈ میں دوڑ رہا تھا. بولا رکو رکو. بولا اب کاہے رکیں گے, جس نے بیٹھایا تھا اسی نے اٹھا دیا. سبحان اللہ یہ سبحان لوگ اللہ. حیرت میں, کون فقیر آیا؟ گیا پرتھوی راج پاس کا, مہاراج بھگائیے, کچھ راستہ نکالیے. کہے کیسے بھگاؤں, ہم لوگ اپنی بیوی کو نہیں بیٹھا پاتے ہیں اور یہ اونٹ کو بیٹھا دیتے ہیں. کہا ایک راستہ ہے, پانی بند کر دیجیے, آنا ساگر میں جو پانی ہے نا پہرا لگا دیجیے. یہ 5 ٹائم وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, جب وضو نہیں کر پائیں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے تو دقت ہوگی کھانے پکانے کی. کہا ٹھیک ہے پہرا لگا دو. چاروں جانب سپاہیوں کا پہرا لگا دیا. میرے خواجہ کا ایک مرید خواجہ کی بارگاہ میں, میرے خواجہ نے فرمایا جاؤ یہ بدنا ہے, پانی لے کر کے آنا ساگر سے. گیا
سپاہیوں نے کہا جاؤ بابا سے کہہ دینا پانی بند، سب کو ملے گا، خواجہ غریب نواز کو نہیں ملے گا۔ لوٹ کے آیا، فرمایا پانی کا حضور پانی بند۔ میرے خواجہ نے فرمایا یہ کربلا نہیں ہے، یہ اجمیر ہے۔ بے شک پانی بند ہو گیا، کہاں حضور؟ فرمایا لو کٹورا اور جاؤ انا ساگر سے کہنا تمہیں خواجہ پیا بلا رہے ہیں۔ بے شک زور سے زور سے۔ سبحان اللہ۔ آج کے مرید نہیں تھے، آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، سبحان اللہ بولو، زور لگا کے۔ مثال دے رہے ہیں کہ اتنا زور لگاتے ہیں تب دو چار لوگ بول رہے ہیں، اور وہ پکے مرید تھے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور پٹوائیے گا کیا، ابھی آئے ہیں پھر بولا دوبارہ آیا تو اب کیا جواب دیں گے، اور کٹورا دے رہے ہیں کتنا آئے گا۔ اس کو معلوم تھا کہ میرا پیر جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو جہاں ہے وہ مالا مال ہے، دنیاوی حساب سے بھی مالا مال ہے اور ایمان کے حساب سے بھی مالا مال ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا بولا حضرت ہم لوگ مزدوری کا کام کرتے تھے، مفتی اعظم ہند کا دامن پکڑ لیا ہے، آج کروڑ پتی ہو گئے ہیں، مالا مال ہو گئے ہیں، بیٹا نہیں تھا وہ صاحب اولاد ہو گئے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند جلسہ نوری سرزمین فریدہ پور چودھری۔ لیا کٹورا اور کٹورا لے کر کے انا ساگر کے پاس گیا بے شک اور کہا اے انا ساگر کا پانی تمہیں خواجہ پیا بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ معلوم ہے انا ساگر کا پورا پانی کٹورے میں آ گیا۔ ارے اب سبحان اللہ نے بولیے گا۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ اجمیر شریف گئے ہیں، کون گئے ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ سب لوگ گئے۔ تو انا ساگر اتنا بڑا تالاب ہے نا، اتنا بڑا ہے نا، بہت بڑا ہے، ہاں ٹھیک بولے، بہت بڑا، 2 بار ماشاءاللہ۔ انا ساگر فریدہ پور چودھری کو ڈال دیجئے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کونا میں تیر رہا ہے۔ اتنا بڑا تالاب اور ٹوٹل پانی کٹورے میں، اور خواجہ کا مرید ہولے ہولے اٹھائے چلا آیا۔ اب جو لوگ پانی بند کیے تھے وہی پانی پانی ہو گیا۔ کہا یہ کیا ہو گیا، ہم لوگ کیا بند کریں گے، ہم ہی لوگ پر بند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ابھی محرم شریف کا مہینہ گزرا ہے نا، ارے جلدی بولیے، 1-2 دن ہو رہا ہے، ابھی بہت ساری منقبتیں سنی، تقریر بھی آپ نے سنی۔ کربلا میں بھی پانی بند ہوا تھا نا، حسین پر بند ہوا تھا، شہید اعظم پر بند ہوا تھا، تو حسین نے پانی نہیں منگایا، خواجہ پر بند ہوا تو خواجہ نے منگا لیا۔ یہ میرے خواجہ کیا معاذ اللہ آپ حسین سے زیادہ پاورفل ہیں، اے حسین آپ نے کیوں نہیں منگایا؟ تو حسین جواب دیں گے دونوں کا میدان الگ، دونوں کا مقصد الگ۔ جب اسلام پھیلانا ہو تو کرامت دکھائی جاتی ہے، اور جب اسلام بچانا ہو تو استقامت دکھائی جاتی ہے۔ خواجہ اجمیر میں اسلام پھیلانے گئے تھے اور میں کربلا میں اسلام بچانے گیا۔ بے شک سبحان اللہ اکبر یا رسول زور سے اللہ۔ زور سے جواب دیجیے۔ زندہ باد زندہ باد اعلی حضرت اعلی حضرت زندہ باد ابرو تیاری سے اترا ہے۔ زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ پہلی مرتبہ ان کو آپ بیٹھائے ہیں، آج تک ان کو کوئی نہیں بیٹھا پایا رات بھر میں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا حسین۔ یا حسین۔ اب پانی بند ہو گیا۔ پرتھوی راج نے کہا میرے محل کا پانی ختم ہے، سپلائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے؟ بولا مہاراج پانی رہے تب نہ سپلائی ہو۔ بولا پانی کیا ہوا؟ بولا وہ فقیر کا مرید کٹورے میں لے گیا۔ تو بولا پاگل ہے کیا، کتنا بڑا کٹورا تھا؟
کہاں سے بنوایا تھا؟ کیسے لے گیا؟ کہا حضور کیسے لے گیا یہ ہم لوگ بھی نہیں جانتے ہیں، ایسے بولا اور ایسے لے گیا، سب چلا گیا۔ بولا ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ اجمیر شریف میں جتنے نالے چشمے تھے سب سوکھ گئے، بے شک، اور ایک تاریخ بتاتی ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ سوکھ گیا۔ اللہ، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، زور زبردستی سے پھیلا، اگر میرے خواجہ یہ کہہ دیتے کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے تب تک پانی نہیں ملے گا، تو حضرت سب بال بچہ لے کر کے آتا کہ پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، پانی پہلے ہم کو دیجیے۔ بے مگر شک، خواجہ میرے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ پرتھوی راج نے کہا جاؤ معافی مانگو، پیر پر گرو۔ بولتے تھے نا کہ ان سے مت ٹکراؤ، میری ماں بولی تھی کہ ایک فقیر آئے گا اس سے مت ٹکرانا، وہی فقیر ہے یہ، جاؤ پیر پر گر جاؤ۔ گیا حضور ہم لوگ سے غلطی ہو گئی، آپ تو نبی کی نواسے ہیں جنہوں نے جانور پر بھی رحم فرمایا، بے شک، سبحان اللہ، ہم لوگ کو پانی دے دیجیے۔ میرے خواجہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، مرید سے فرمایا جاؤ کٹورے کو پھر تالاب میں ڈال دیں۔ لے کے گیا، کٹورا پھر ڈال دیا، انا ساگر لبالب بھر گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، اور زور سے بولو یار، سبحان اللہ، لبالب بھر گیا۔ واہ رے میرے خواجہ، آپ چاہیں تو کٹورا کو انا ساگر بنا دیں، سبحان اللہ، انا ساگر کو چاہیں تو کٹورا بنا دیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، میرے خواجہ پانی لینے گئے تھے کہ خواجہ کا مرید گیا تھا نا؟ خواجہ نہیں گئے تھے، خواجہ کی بات گئی تھی، خواجہ نہیں گئے تھے، خواجہ کا آرڈر گیا تھا، خواجہ نہیں گئے تھے، خواجہ کا حکم گیا تھا۔ تو جب خواجہ کی بات میں اتنی طاقت ہے تو خواجہ کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی؟ ارے میرے خواجہ، آپ نے بتا دیا کہ جب میں اتنا پاورفل ہوں تو میرے نانا کتنے پاورفل۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، لگا کوئی بات نہیں، سبحان اللہ بول رہا، آپ لوگ ساتھ میں لا دیجئے۔ ہاں ماشاء اللہ، ارے کچھ تو بول رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ بولتے رہیے۔ میرے خواجہ ہند کے راجا نے فرمایا پانی دے دو، دے دیا۔ یہ لوگ گئے بادشاہ کے پاس، چمچہ ہمیشہ ڈباتا ہے، چمچہ جتنا ہے نا ہمیشہ برباد کرتا ہے۔ یہ لوگ پھر گیا پرتھوی راج سے، کہا ان کو بھگائیے، کہا پاگل ہو کا، پانی مل گیا خیریت مناؤ، پھر تم وہی لڑنے جا رہے ہو۔ بولا کہ ایک ہم لوگ کے ذہن میں بات ہے۔ بولا کیا ہے؟ بولا وہ جو سکٹ موچن ہے مشٹنڈا اجے پال جوگی، وہ کون دن کام آئے گا، سب کھا کھا کر کے موٹا رہا ہے، اس کو بولا یہ بھڑوائیے، اسی سے بھگوائیے۔ بولا دیکھو ہم کو تو ڈر لگ رہا ہے، وہ بھی سکے گا کہ نہیں، ہم لوگ غلام سے کہیں یہاں بیٹھو تو وہاں چلا جاتا ہے، اور یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا منوش ہے جو پانی کو کہتا ہے یہاں آؤ تو چلا آتا، بے شک، اونٹ کو کہتا ہے بیٹھو تو بیٹھ جاتا ہے، یہ آدمی نہیں ہے، اس سے مت ٹکراؤ۔ لیکن تم لوگ کہتے ہو تو اجے پال کو بلاؤ، ایمرجنسی بلایا اجے پال کو۔ اجے پال نے کہا حضور کیا حکم ہے؟ مہاراج کیا آدیش ہے؟ کہا دیکھو ایک فقیر ہے جس کو تم کو بھگانا ہے۔ بولا ایک فقیر کے لیے ہم ہی بچے ہیں پورے اجمیر میں، اتنا چھوٹا موٹا کام ہم کو مت دیجیے۔ تو پرتھوی راج نے کہا تم کو چھوٹا لگ رہا ہے، زندگی کا سب سے بڑا کام یہی ہے، تم اگر کام کر دیے تو سونے سے تول دیں گے، لیکن ہم کو ڈر لگ رہا ہے کہ تم بھی سکو گے کہ نہیں۔ بولا کیا بات کر رہے ہیں مہاراج، اتنا چھوٹا کام؟ یہ جو راجپوتوں کی فوج ہے وہ کہاں گئی؟ کہا سنو، جو تلوار لے کے آئے تھے اس کو تو ہماری فوج نے بھگا دیا، مگر یہ فقیر تلوار لے کے نہیں قرآن لے کر کے آیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان ارے اللہ، اس کو بھگانا تو دور کی بات ہے، ہلانا مشکل ہے۔ بے شک، کہا تو یہ چھوٹا موٹا کام ڈائریکٹ میں نہیں کروں گا، میرا چیلا چپٹا کر دے گا، ڈنکا پٹوا دیجیے۔ ڈنکا پٹوا دیا، سارے وزراء بیٹھ گئے، پورے لوگ جمع ہو گئے۔ خواجہ کے مریدوں نے عرض کیا حضور یہ آخری وکٹ ہے، آخری حربہ ہے،
اس میں کیا ہوگا؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا گھبراؤ مت، لکڑی کی ٹہنی دے دو. اور میرے خواجہ نے ایک لکڑی لیا اور چاروں جانب زمین پر ایک نشان کھینچ دیا اور فرمایا اسی کے اندر رہو، تماشا دیکھتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھ گئے سارے لوگ. بادشاہ نے کہا اجے پال جاؤ مقابلہ کرو. بولا نہیں، ایک میرا اوپنر ہے پہلے وہی جائے گا. بولا بہت خطرناک بولر ہے، زیرو میں بولڈ ہو جائے گا. ٹھیک سے بولا نہ فاسٹ پیچ میں یہ کھیل چکا ہے. دیکھیے گا نا. ایک چیلا سے کہا کہ اژدہا سانپ بن جاؤ اور جتنے خواجہ کے مرید ہیں سب کو نگل کر کے چلے آؤ. یہ اتنا بڑا جادوگر تھا کہ اژدہا سانپ بن گیا، لہراتا ہوا چلا. لوگوں کو لگا کہ ابھی سب کو نگل کے آ جائے گا، مگر جب اس نشان کے پاس پہنچا جس کو میرے خواجہ نے کھینچ دیا تھا تو سانپ نہیں رہا، رسی ہو گیا. سبحان اللہ. اور زور سے یار محبت سے سبحان اللہ. آپ کی آواز اتنی گونجے کہ لگے کہ خواجہ نے ایمان بھی دیا ہے اور ہم لوگوں کا سر بھی اونچا کیا. بے شک سبحان اللہ. میرے خواجہ ہند کے راجا نے نشان لگایا تھا، کس کی طاقت ہے کہ آگے چلا جائے. بے شک. نانا نشان لگا دیتے ہیں تو ابو جہل میدان بدر میں وہی مر جاتا ہے. بے شک. نواسا نشان لگا دیتے ہیں تو کس کی ہمت ہے کہ پار کر جائے. بارڈر میں گیا خلاص ہو گیا. تو پرتھوی راج نے کہا پہلا وکٹ پہلی گیند میں زیرو میں بولڈ ہو گیا. بولتے تھے نا کہ بہت خطرناک ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، 2 مرتبہ دیکھے ہیں. کہا گھبرائیے مت، ایک اور ہے بہت گمبھیر ہے. کہا جلدی بھیجو. وہ گیا، اس کو کہا کہ تم آگ بن جاؤ اور شعلہ جوالا بن کر کے گرو ان لوگ کے اوپر، سب کو جلا کے راکھ کر دو. اور یہ جادو کی بنیاد پر آگ بن گیا. شعلہ جوالا بن کر کے آگ کا انگارہ گرانے لگا. اور جب اس نشان کے پاس پہنچا جس کو میرے خواجہ نے کھینچا تھا تو آگ نہیں رہی، شبنم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پرتھوی راج نے کہا بول رہے تھے نا یہ دونوں زیرو میں، کھاتا بھی کھولے گا کہ نہیں؟ بولا اب ہم کپتان ہی جا رہے ہیں، اس زمین پر قبضہ کر لیے ہیں، یہ بھی بہت بڑے جادوگر ہیں، میں اوپر سے حملہ کروں گا. اوپر چلا گیا، ہیلی کاپٹر بن گیا، اڑنے لگا. حملہ کرنا چاہا تو میرے خواجہ کو جلال آ گیا اور اپنے پیر میں جو لکڑی کا کھڑاون پہنے تھے اس کو نکالا، ہاتھ میں لے کے ہوا میں پھینکا اور کھڑاون سے فرمایا اجے پال اوپر ہے، تو نیچے کیا کر رہی ہے؟ جا پکڑ کر کے اس سے میری بارگاہ میں لے کر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زور سے آپ کی آواز بلند ہو جائے. خواجہ نے فرمایا لکڑی سے لکڑی اڑ گئی اور اجے پال سے اوپر اور تڑا سر میں. تو اس نے اوپر دیکھا تھا یہ دوسرا ہیلی کاپٹر کہاں سے آ گیا؟ ہم اکیلے سپر پاور ہی کو ہم سے پیدا ہو گیا، تو کہاں سے مال میٹیریل لایا یار؟ ہے کون تو؟ بولا نیچے اترے گا کہ بھیجا نکالیں. میں خواجہ کے قدم کی جوتی ہوں. سبحان اللہ. نیچے جائے گا کہ اور مارے؟ بولا نہ دماغ ٹھیک ہو گیا میرا، زیادہ مت مارو، ہم نیچے جا رہے ہیں. بولا جلدی. ہند کے راجا نیچے اور تو اوپر، تیری حیثیت، نیچے چلو. کہا جا رہے ہیں اب مت مارنا. کیا کرنٹ تم مار رہے ہو یار؟ جا رہے ہیں. نیچے اتر گیا. آہا. اور میرے خواجہ کا قدم پکڑ لیا. سبحان اللہ اور سبحان محبت اللہ سے بول دیجئے سبحان اللہ. اور قدم پکڑ کے کھڑاون کی طرف اشارہ کیا. حضور اس میں کون کرنٹ آپ بھرے ہوئے؟ کیا مار رہا تھا؟ 2-4 مرتبہ مارتا تو زندہ نہیں مردہ ہم نیچے آتے. حضور اس میں کون کرنٹ ہے؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا یہ بجلی کا کرنٹ نہیں ہے، یہ روحانی کرنٹ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جے پال